کیا اس ملک کے نوجوان کو جینے کا کوئی حق نہیں؟ کیا اس ملک کے نوجوان کو اپنا کاروبار کرنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا اس ملک کے نوجوان کو اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا اس نوجوان کو مر جانا چاہیے؟ کیا اس نوجوان کو اتنا مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی نسلوں کو بتائے کہ اس ملک کے اندر سروائیو نہ کرنا، کیونکہ یہاں پہ آپ کے کاروبار، آپ کی مال و جان کا کوئی تحفظ نہیں، آپ اگر کھڑے ہوگے تو آپ کی ٹانگیں کھینچ لی جائیں گی؟ کیا اس ملک کے اندر جینے کا کسی کو کوئی حق نہیں؟ جی ہاں، بالکل میں بات کر رہا ہوں اس ٹائم اس ملک پاکستان، ارض پاکستان کے اندر رہنے والے نوجوان کی، جو کہ اس ٹائم مر چکا ہے، پس چکا ہے اور مجبور ہے، اور ایک سوائے خودکشی کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں۔ اس ٹائم پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں کہ 2025 کے اندر، جس کو ابھی 7 ماہ کمپلیٹ ہوئے ہیں، اور 3,50,000 لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور آئندہ آنے والے ٹائم 25 ختم ہوگا، 26 کے سٹارٹ میں یہ پریڈکشن ہو رہی ہے کہ 1 ملین 10 لاکھ لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہوں گے۔ کیا یہی ہم چاہتے ہیں؟ کیا یہی ہمارے پاکستان کی ترقی ہے؟ کیا یہی ایک نوجوان کو گرو کرنے کا طریقہ ہے؟ کیا یہی نوجوان کے پاس آخری حل رہ چکا ہے؟ کیا یہی ہمارے آزادی لینے کا مقصد تھا؟ کیا یہی ہمیں آزادی کے بعد یہ چیزیں نصیب ہونا تھی کہ وہی گورے جن سے ہم نے آزادی لی اور آج ہم ان کے ملک کے اندر جا کے سروائیو کر رہے ہیں؟ میں اس وجہ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے 18% ٹیکس جو کہ نافذ کیا گیا ہے ای کامرس انڈسٹری کے اوپر، اس سے اکیلا میری ذات کا نقصان نہیں ہوا، اس سے پورے پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ جی ہاں، بالکل پورے پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ صرف اس بندے کا نقصان نہیں ہوا جس نے صرف ای کامرس کی انڈسٹری جوائن کی یا اس کے اندر اپنا کاروبار کر رہا ہے، جناب والا اس کے اندر ہر بندے کا نقصان ہوا ہے۔ اس ٹائم دیکھیں 2025 کے اندر اتنا ای کامرس کی انڈسٹری نے بوسٹ پکڑا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ 2018 کے اندر یہ انڈسٹری سٹارٹ ہوتی ہے $1 بلین کے ساتھ، آج 2025 کے اندر $6 بلین سے کراس کر چکی ہے۔ مجھے بتائیں کہ ای کامرس کی انڈسٹری نے ملک کو نقصان پہنچایا؟ کیا ملک کو کسی قسم کا اس کی وجہ سے کوئی نقصان یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ؟ جناب والا بالکل بھی نہیں۔ اس سے صرف اور صرف اس ملک کو فائدہ ہوا، اس کے نوجوان کو فائدہ ہوا، اور یہاں کی آنے والی نسلوں کا فائدہ ہوا، اور انہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا۔ یہ 18% ٹیکس کیوں لگایا گیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ 18% ٹیکس ہے کیا چیز؟ جنرل سیل ٹیکس ہر ملک پے کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی ہر ملک پے کرتا ہے تو آپ کیوں اس کے اوپر بات کو بار بار دہرا رہے ہو؟ بھائی ہر ملک پے کرتا ہے، میں اس چیز سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں اس کے اوپر جنرل سیل ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں۔ تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں اب کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ ہم کیوں اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ بھائی اس کے خلاف اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ جب ہماری انڈسٹری سٹارٹ ہوتی ہے، آج انڈسٹری کو تقریباً 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ایک آنے والی گورنمنٹس، بے شک وہ کوئی بھی ہو، کسی گورنمنٹ نے بھی ہمارے لیے کوئی کام کیا ہو، کوئی ایفرٹ کی ہو کہ ہم اس انڈسٹری کو بوسٹ میں لائیں، ہم اس انڈسٹری کے لیے الگ سے بجٹ رکھیں، ہم اس انڈسٹری کو کسی طریقے سے فائدہ پہنچا سکیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہر گورنمنٹ جو بھی پاسٹ کے اندر گزر چکی ہے یا یہ ٹو دی کنٹینیو جو گورنمنٹ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک کوئی ہمیں ریلیف ملا ہو، کوئی ہمارے لیے بجٹ سلیکشن کی گئی ہو، کوئی ہمیں یہاں پر اس فیلڈ کی طرف مائنڈ سیٹ گیا ہو گورنمنٹس کا اور یہاں کے مشیروں کا، یہاں کے وزیروں کا، سوائے ان کو اپنی مراد بڑھانے کے کوئی کام نہیں۔
میں بات کروں گا بالکل اتھینٹک اور بالکل ریئل، اور میں اپنی دل کی باتیں کروں گا اور وہ باتیں کروں گا جو جینین ہے، حقیقت ہے۔ اگر میری ایک بات بھی غلط ثابت کر دیں کمنٹ کے اندر لازمی بتائیے گا، آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں گا۔ ایک طرف ہماری سی ایم پنجاب آئی ٹی انڈسٹری بنا رہی ہیں، اور دوسری طرف جہاں پہ انڈسٹری اسٹیبلش ہے جو کہ اپنے محنت اپنے بل بوتے پہ آہستہ آہستہ کبھی گرتی کبھی کھڑی ہوتی، اور یہاں پر بڑی مشکلات کے ساتھ آج اگر یہ پاکستان کا غریب نوجوان، پاکستان کا یہ مایوس کن اور ان حالات کا مارا ہوا نوجوان اپنا کاروبار کرنے جا رہا ہے اور اس میں اسٹیبلش ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس ملک کے اندر جہاں پہ لوگ اس انڈسٹری کو سکیم اور فراڈ سمجھتے تھے، آج لوگ آن لائن شاپنگ کی طرف آئے ہیں، اور وہاں پر 18% ٹیکس کا بم گرا دینا یا 18% ٹیکس اچانک لگا دینا بغیر کسی کی مشاورت سے، کسی آئی ٹی ایکسپرٹ کی مشاورت سے، کیا یہ سراسر زیادتی نہیں ہے؟ اور مجھے بتائیں کہ 18% ٹیکس اگر آپ لگانا چاہتے تھے، آپ کسی آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ، کسی اسپیشلسٹ انڈسٹری کے ساتھ آپ ایک دفعہ مشاورت کر سکتے تھے۔ نہیں جی، ہم نے اپنی جو آئی ٹی انڈسٹری ایکسپرٹس ہیں، جن کو بالکل بھی نہیں پتا، جن کو یہ پتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ 20 لاکھ اپنی ماہانہ مراد لے لینی ہے، اور ایک لیموزین، ایک فارچونر، ایک ویگو کے اوپر سارا دن پھرنا ہے، اور میں نے گورنمنٹس کے تیل ڈیزل پیٹرول کے اوپر سارا دن مٹر گشتی کرنی ہے، اور میں نہیں سوچنا کہ غریب عوام کا کیا بنے گا، اس نوجوان کا کیا بنے گا، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، صرف میں نے اس انڈسٹری کو تباہ کرنا ہے۔ تو میرا یہاں پہ یہی مائنڈ سیٹ ہے، میرا مائنڈ یہ کام کرتا ہے کہ اس گورنمنٹ کا شاید یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ یہاں پر اس ملک کے اندر کوئی بندہ نہ بسے، اگر کوئی بس بھی رہا ہے تو وہ مجبور ہو کر اس ملک کو چھوڑ کے چلا جائے، یا پھر اگر وہ نہیں جا سکتا تو وہ خودکشی کر لے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یقین کریں کہ اس لیے میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے حالات اور پاکستان کے نوجوانوں کے حالات آپ دیکھ لیں، اور اگر یہاں پر یار کوئی بہتری آ رہی ہے، ملک کے اندر کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے، تو خدا کا نام لو یار، اس کو بہتر ہونے دو۔ کیوں اس نوجوان کو مارنے پہ گرے ہوئے ہو؟ کیوں یہاں کی انڈسٹری کو مارنے پہ گرے ہوئے ہو؟ اگر دوسرے ملک جی ایس ٹی دے رہے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس ٹائم چائنا کی ایپ ٹیمو جو کہ پوری دنیا کے اوپر اسٹیبلش ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے اپنا بزنس یو ایس اے کے اندر لانچ کیا تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ وہاں پر ایمیزون کی انڈسٹری کو سب سے بڑی ٹکر دینے والی جو کمپنی ہے وہ ٹیمو ہے۔ ٹیمو کے ریٹس بہت زیادہ سستے ہیں، انہوں نے یو ایس انڈسٹری کو ایمیزون جو کہ ان کی پوری گورنمنٹ اور ہر طرح کے کہہ لیں کہ مالی معاشیاتی اور ان تمام سسٹمز کو کنٹرول کرتا ہے ایمیزون، اور اس کو ٹکر دے رہا تھا، اور وہیں پر جو ان کی گورنمنٹ ٹرمپ نے یہ رول لاگو کیا۔ پہلے یہ تھا کہ آپ $100 کی شاپنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی آپ کو کسٹم پے نہیں کرنا پڑتا تھا، بٹ اب ان کی رولز اینڈ ریگولیشنز یہ ہیں، جب دیکھا کہ ٹیمو اس ٹائم بہت زیادہ بوسٹ کر رہا ہے اور ہماری سارا پیسہ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، چائنا شفٹ ہو رہا ہے، ٹیمو کے پاس جا رہا ہے، تو انہوں نے جسٹ کیا کہ $100 کی شاپنگ کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ٹیمو سے یا کسی ادر اپلیکیشن سے جو کہ یو ایس اپلیکیشنز نہیں ہیں یا یو ایس مارکیٹ پلیس نہیں ہے، آپ وہاں سے بائی کرو گے تو آپ کو اس کا ڈبل ریونیو، ڈبل ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو وہاں پر لوگوں نے کیا کہ ٹیمو کو چھوڑ دیا اور اگین موو آن ہو گئے امیزون کے اوپر، اور امیزون سے آپ شاپنگ کریں۔ تو یہ گورنمنٹ کرتی ہے جہاں پر گورنمنٹ نے اپنے بزنس کو، اپنے امپلائیز کو، اپنی ایک بلڈ ان انڈسٹری کو بوسٹ میں لانا ہو، اس کو سٹیبلٹی دینی ہو، تو وہاں پر یہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں۔ تو بھائی پاکستان کے اندر مجھے بتائیں کہ یہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن ٹوٹلی اگینسٹ جا رہے ہیں۔
यहाँ पे उल्टा पाकिस्तान के नौजवान को, इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री को, यहाँ पे इनके लिए अलग से बजट या कुछ इनकी बेहतरी के लिए करने की बजाय उल्टा 18% टैक्स यहाँ पे नाफिज कर दिया गया है। इनके गले में लटका दिया गया है कि भाई अगर आपने काम करना है तो 18% टैक्स इस गरीब हुकूमत को दो जो कि खुद काबिल नहीं है इसके में हम मुल्क को चला सकें, हम मुल्क के चोरों को, डकैतों को, माफिया को पकड़ सकें, उनसे पैसा निकाल सकें। उल्टा गरीब आवाम को और जो यहाँ पे अपनी हक हलाल की रोज़ी कमाने जा रहे हैं उनको निचोड़ रहे हैं, उनकी जान खींच रहे हैं कि वो मर जाएं, उनको जीने का कोई हक नहीं है। तो 18% टैक्स का मतलब ये है कि अगर आप 5000 की शॉपिंग करते हैं उसके ऊपर 900 रुपये टैक्स देना पड़ेगा जो बंदा ख़रीद रहा है। अगर वो बंदा नहीं पे कर रहा तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। मतलब कि आपने अपनी पेमेंट जो स्टोर के ऊपर लगानी है वो इस कैलकुलेशन से आपने लगानी है कि आपने 5000 रुपये, अगर आप 5000 रुपये की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें से आपने डिलीवरी चार्जेस भी देने हैं, उसमें अपनी एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, अपना प्रॉफिट तो बाद की बात है, और आपने यहाँ पर उल्टा 18% टैक्स भी देना है। पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है या लोग अपनी चीज़ें यहाँ पे ख़रीद रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, 200, 250, 300 रुपए का प्रॉफिट रखकर यकीन करो यहाँ पर हर बंदा अपना एक रोज़गार चला के बैठा है कि ताकि हमें कस्टमर मिल सकें, ताकि हम यहाँ पर अपना रोज़गार बना सकें। मैं यहाँ पर कसम खा के ये चीज़ कहता हूँ कि यकीन जानो कि फ़िज़िकल जितने बिज़नेस हैं तबाह हो चुके हैं, और वो तबाह हुए हैं इस गवर्नमेंट की वजह से, इस गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से। आप देखें कि इस टाइम मुल्क का बेचारा किसान मर चुका है। अगर आप कहते हैं ना कि गरीब के लिए गंदम ख़रीदना यहाँ पे कैल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, आप ये चीज़ का भी अंदाज़ा लगाएं कि उनकी भाई डेली की इनकम भी तो बड़ी थी। एक गरीब किसान जो कि अपनी 6 माह मेहनत करता है, 1 साल मेहनत करता है, और 1 साल मेहनत करने के बाद उसको क्या यही सिला मिलेगा कि उसकी जो फसल है गरीब आवाम की या गरीब की फसल को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अदर एक्सपेंसेस चीज़ें जितनी पेट्रोल, डीज़ल, खाद, स्प्रे, अद्वियात जितनी हैं वो माफियाज की हैं, वो डबल 3x 5x पे हैं। और जो उनकी चीज़ें हैं जो कि एक गरीब किसान जो कि मर के इस चीज़ को, इस मुल्क को, इसकी इंडस्ट्री को, इस मुल्क को चला रहा है, उसको ये हक हासिल है या उसको उसके लिए सिर्फ यही रखा है कि वो मर जाए, उसकी चीज़ों को बिल्कुल डामाडोल कर दिया जाए। क्या इस मुल्क की इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट चला रही है? नहीं, ये हम जैसे लोग चला रहे हैं। हम जैसे लोगों से मुराद हम ई कॉमर्स के अंदर हैं, हम चला रहे थे। हम अगर किसान हैं तो हम चला रहे थे, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं हम चला रहे थे, हम जॉब करते हैं हम चला रहे थे, ये गवर्नमेंट नहीं चला रही। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि खुदारा इस मुल्क के अंदर कोई ऐसे कानून नाफिज किए जाएं, कोई ऐसा लाहेअमल लाया जाए जिससे हर इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके। और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इस अर्ज़े पाकिस्तान को हमेशा के लिए शादो आबाद रखे, और इस मुल्क के अंदर ऐसे हुक्मरान हमें या ऐसे लोग हमें या ऐसे बादशाह हमें अनायत फरमाए जो कि हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी आने वाली नस्ल के लिए, इस कुरे अर्ज़ के लिए, इस अर्ज़े पाकिस्तान के लिए बेहतरी और अमन, हमारे लिए एक बेहतरीन लीडर साबित हो सकें। वस्सलाम, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।